انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ رشتوں اور انسانوں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا، بشرطیہ وہ ہمارے ساتھ مخلص ہوں۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا؟ دماغی صحت کا پہلا اصول یہ تمیز کرنا سیکھیں کہ کون وضاحت کا مستحق ہے، کون صرف ایک جواب کا مستحق ہے اور کون کسی بھی چیز کا مستحق نہیں۔ تیرے برا کہنے سے بے شک میری اچھائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تیرا اچھا کہنے سے ہو سکتا ہے میں کچھ برا کرنا چھوڑ دوں۔ تنقید مثبت ہونی چاہیے، منفی تو آپ کی اپنی سوچ بھی ہو سکتی ہے۔ سونے کے برتن میں زہر کھلائیں، جینا کسی پر بوجھ کر دیں، اپنی کڑواہٹ کسی اور کی رگوں میں اڑیل دیں اور پھر کہیں محبت ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا؟ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد منافقت کی بھرمار ہے اور سبھی منافقت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کسی کو پسند نہیں پر بولتے سب ہیں، دھوکہ کسی کو پسند نہیں پر دیتے سب ہیں، محبت میں شرک کسی کو پسند نہیں پر کرتے سب ہیں۔ انسان کبھی کبھی اتنا تھک جاتا ہے کہ ہر شکوہ ختم ہو جاتا ہے، نہ اپنے آپ سے، نہ لوگوں سے، نہ کسی اور سے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں تم پر کسی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اور آپ بس مسکرا کر پہلو بدلنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے۔ اور پھر جب بار بار ناقدری کی ضرب لگتی ہے تو انسان تھک جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے۔ سو کسی کو اتنا مت تھکاؤ کہ اس میں واپس لوٹنے کی بھی سکت نہ رہے۔ میری زندگی کا خوبصورت حصہ سرابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے گزر گیا۔ اب کبھی اتفاقاً رستے میں چلتے چلتے دریا آ بھی جائے تو میں انتقاماً پیاسا گزر جاتا ہوں۔ وقت تو گزر جاتا ہے چاہے اچھا ہو یا برا، مگر رویے کبھی سفر نہیں کرتے، وہ تھم جاتے ہیں۔ اگر وہ رویے اچھے ہوں تو زندگی کو بہار بنا دیتے ہیں، اور اگر برے ہوں تو دل کی ایک کونے میں ہمیشہ خزاں کی مانند بسیرا کیے رہتے ہیں۔ اپنے اندرونی حالات سے لڑتے ہوئے خود کو پرسکون ظاہر کروانا اور مسلسل ذہنی تھکن کا شکار رہ کر بھی خوش اخلاق رہنا بہت مشکل ہے۔ دوسروں کی اولاد کو نصیحت کرنے والوں کی اپنی اولاد ان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ ہمدردی کی ضرورت کسی کو نہیں ہوتی، صرف رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، اور رہنمائی یہ ہے کہ کوئی آپ کو آپ تک پہنچانے میں مدد کر سکے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی ہو تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ محتاجی بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ مجھے پتھر سا دل لا دو، مجھے انسانوں میں جینا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہو۔ ماچس کی تیلی میں سر تو ہوتا ہے پر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک تو اٹھتی ہے پر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ حاسد کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے تو احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح تھے،
اور اپنی ناکامیوں کو پتھر پر۔ اچھے لوگوں سے ان کی غلطیوں کی بنا پر قطع تعلق مت کیجیے، اس لیے کہ ان کی غلطیاں بھی غلطیاں ہی ہوا کرتی ہیں۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دے چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کے آنے والا نہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا خاندان منہ کے بل گرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کام میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔